ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں کراچی، جہاں پر وزیر اطلاعات سندھ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نہایت ہی اہم فیصلے کیے ہیں جس سے ہم پہلے عوام کو آگاہی کرنا چاہتے ہیں۔ آج سندھ کابینہ نے 500 میگا واٹ سولر پارک مانجند کے لیے 250 ایکڑ زمین جو ہے اراضی اس کی منظوری دی ہے۔ دوسرے نمبر پر سندھ کابینہ نے ضلع وسطی سینٹرل میں 612 ایکڑ کی اراضی جو ہے وہ ایک سولر پارک کے لیے منظور کیا ہے۔ 120 میگا واٹ کا سولر پارک جو ہے وہ ضلع سینٹرل میں لگایا جائے گا۔ سندھ کابینہ نے ملیر میں 600 ایکڑ پر 150 میگا واٹ سولر پارک کرنے کی بھی منظوری دی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم لوگ اب ایک نیا ادارہ قائم کرنے جا رہے ہیں، سیپرا، سندھ الیکٹرک اینڈ پاور ریگولیٹری اتھارٹی۔ سیپرا کی جو ہے اس کے قائم کرنے کی منظوری سندھ کابینہ نے آج دی ہے۔ اس کے ساتھ سیپرا کے لیے سندھ کابینہ نے 197.916 ملین روپیز کی جو ہے وہ بھی بجٹ کی منظوری دی ہے۔ یہ کابینہ نے جو آج اہم فیصلے تھے وہ کیے گئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی کابینہ کے فیصلے تھے وہ جو کہ الیکٹرک کے جو ملک میں کرائسس ہیں اس میں سے عوام کو نکالنے کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے یہ سارے پروجیکٹس کی منظوری دی گئی ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ 500 میگا واٹ کا ایک سولر پلانٹ اور پھر جو ہے 120 میگا واٹ کا کراچی کے لیے سینٹرل میں پلانٹ، پھر ملیر میں جو ہے وہ بھی 600 ایکڑ پہ 150 میگا واٹ سولر پلانٹ۔ اور پھر میں نے کہا کہ جو سیپرا حکومت بنانے جا رہی ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت جو کہ آلریڈی بہت ہی اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان میں اس بجلی کے بحران کے لیے، اس کے لیے ایک اہم سنگ میل جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ کل بھی آپ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب کا ایک اہم بیان پڑھا ہوگا جس میں پریزیڈنٹ صاحب نے ساری حکومتوں کو کہا ہے کہ اس وقت جو بجلی کے بل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور عوام کو اس کرائسس سے نکالا جائے۔ اور پریزیڈنٹ آف پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب نے حکومتوں کو یہ کہا ہے کہ فوری طور پر عوام کو ریلیف دیں اور کچھ اس طرح کا سلسلہ کیا جائے کہ عوام جو ہے ان کو بجلی کے نرخ کم پڑیں، پر یونٹ پرائس میں ان کو جو ہے وہ رعایت ملے۔ اور یہ صرف بیانات کی حد تک نہیں ہے، صدر صاحب نے تمام حکومتوں کو بھی یہ تاکید کیا کہ ہر حکومت اپنا اپنا رول پلے کرے۔ اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب یہ بھی چاہ رہے تھے کہ کل 14 اگست تھی، ہمارا جشن آزادی تھا، کہ اس پہ یہ اعلان ہوتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب کی ہدایتیں بہت ہی کلیئر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں عوام کو ریلیف دیا جائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں بھی کہ جتنے بھی ابھی ہو گئے ہیں اسٹڈیز، معاشی ماہرین اور بجلی کے ماہرین اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ تھر پارکر کا جو کوئلہ ہے وہ سب سے زیادہ سستا پڑ رہا ہے بجلی پیداوار میں، تو اسی لیے حکومت کی یہ کوشش ہے کہ اب تھر کے کوئلے سے بجلی کو پیدا کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو کہ نہایت ہی اہم سمجھتا ہوں کہ ریسنٹلی ہی جو کچھ اہم گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، اس گرفتاریوں میں ایک ریٹائرڈ جنرل کو گرفتار کیا گیا، اور پھر آج ISPR کی جانب سے ایک یہ خبر آئی کہ اس گرفتاری کے بعد مزید 3 گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کی سالمیت کے لیے اہم ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں، پاکستان کی سالمیت کے لیے، اور ان تمام لوگوں کو کے خلاف گہرا تنگ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ چاہے وہ 9 مئی میں انوالو ہوں
چاہے وہ لوگ ملک میں اداروں کے خلاف سازشوں میں انوالو ہوئے ہوں یا وہ لوگ جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کر اور بانی تحریک انصاف کے ساتھ مل کر صرف اقتدار کی لالچ میں، صرف اقتدار کے حصول کے لیے، صرف کرسی کی لالچ میں، صرف اپنے عہدوں کی لالچ میں انہوں نے نہ ہی پاکستان کی سالمیت کو دیکھا، انہوں نے نہ ہی ملک کی سیکیورٹی کو دیکھا، اور اپنے ہی اداروں کو، جو ادارے ہمارے لیے نہایت ہی قابل احترام ہیں، جو کہ ہمارے ملک کی سالمیت کا سب سے بڑے میں بڑا سہارا ہیں، وہ ادارے، ان کو بھی ملائن کرنے کے لیے ہر حد سے گزر گئے۔ یہ جو ریسنٹلی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ان ساری سازشوں کے پیچھے چاہے اداروں کے خلاف گھناؤنی سازشیں ہوں، چاہے ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے ملک کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی سازشیں ہوں، چاہے انتشار پھیلانے کی سازشیں ہوں، اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ شامل تھی، لیکن اس کے ساتھ کچھ سہولت کار بھی تھے۔ اور جو سننے میں آ رہا ہے، جو ہم تک اطلاعات پہنچ رہی ہیں، کہ سانحہ 9 میں، جو کہ اس ملک کا ایک بدترین دن تھا، ایک بدترین باب تھا، جس کی ماضی میں کبھی بھی مثالیں نہیں ملتی، شاید ان گرفتاریوں کے تانے بانے سانحہ 9 میں تک بھی جا رہے ہوں۔ شاید کوئی ایک ٹرائکا، ایک گروپ مل کے چاہ رہا تھا کہ عدم استحکام پیدا کریں، کوئی ایسی سچویشن پیدا کریں جس سے پریشر ڈیولپ ہو۔ پریشر ڈیولپ کیا ہو کہ اس پریشر میں لا کے عمران خان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں ان کو روکا جائے، اس پریشر میں لا کے عمران خان کو اقتدار میں بٹھایا جائے، اس پریشر میں لا کے بانی پی ٹی آئی کو، جس طرح پہلے 2018 میں سازش کے تحت دھاندلی کے ذریعے آر ٹی ایس بٹھاتے ہوئے جس طریقے سے اس کو اقتدار کی کرسی پہ زبردستی بٹھایا گیا تھا، ایک پورا پلان تھا، اسی کو دہرانے کے لیے، اور ہر ایک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہے، ظاہر ہے، جو لوگ، ہر ایک کا اپنا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ تھا، کسی کو کیا عہدہ ملنا تھا، کسی کے لیے کیا لوازمات بن رہے تھے، تو اس پوری سازش کے تحت 9 مئی کا واقعہ کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کے سامنے، عوام کو بھڑکایا جائے، عوام کو گمراہ کیا جائے، عوام کو اپنے ہی اداروں کے خلاف سامنے کھڑا کیا جائے۔ اور اس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کا بانی جو ہے ماسٹر مائنڈ وہ تھا، لیکن اس کے ساتھ جو سہولت کار تھے، سننے میں آیا جو ریسنٹلی گرفتاریاں ہوئی ہیں، شاید یہ سہولت کار بھی اس سازش میں برابر کے شریک ہوں۔ لیکن اس میں ایک اور بھی سہولت کار جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک اور بھی سہولت کار ہے، اور وہ سہولت کار پی ٹی آئی کو عدالتوں میں ریلیف دلانے کے لیے اپنا اہم کردار جو ہے وہ ادا کر رہا تھا، اور شاید آج دن تک کر رہا ہے۔ وہ سہولت کار ایک بدنام زمانہ شخص تھا۔ وہ سہولت کار جب خود ایک بہت بڑے آئینی عہدے پہ موجود تھا، تب اس نے اس ملک میں آئین اور قانون کی جو دھجیاں اڑائیں وہ پاکستان کے کسی بھی شخص سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس سہولت کار نے جس طریقے سے اپنی جو بھی پی ٹی آئی کی مخالف پارٹیاں تھیں ان کے لیڈران کے خلاف جو اپنی کرسیوں پہ بیٹھ کر ریمارکس کے ذریعے جو کردار کشیاں کیں، جس طریقے سے ان کو جیل میں بھیجا، جس طریقے سے ملائن کیے گئے ان کے کیسز کو، جس طریقے سے ان کو یہ پریشر کیا گیا کہ وہ جیل میں بیٹھ کر الیکشن لڑیں، وہ سارے کام اس بدنام زمانہ شخص کے تھے، جس نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی اریسٹ کروایا، جس نے ہماری بہن محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو بھی اریسٹ کروایا،
جس کے کہنے پہ پیپلز پارٹی کے خورشید احمد شاہ صاحب کو بھی اریسٹ کیا گیا, آغا سراج درانی صاحب کو بھی اریسٹ کیا گیا. اس نے پورا ایک ٹیرر کا ماحول پیدا کیا تھا, ایک دہشت کا ماحول پیدا کر کے اس نے من مانے ججمنٹس لیے. بہت سارے لوگ پاکستان میں اس ثاقب نثار کے جو اس کا ونڈکٹڈ تھا اس کا شکار رہے ہیں, وہ ثاقب نثار کے انتشار کا شکار رہے ہیں, اور آج دن تک وہ شخص پی ٹی آئی کے بانی کے پشت پناہی پر کھڑا ہوا ہے. آج دن تک مختلف جگہوں میں سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ مینجمنٹس کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ جو ہوتی ہے وہ بڑی بے رحم ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے وہ ضرور ان لوگوں تک پہنچتی ہے جو لوگ ظلم کرتے ہیں, جو لوگ لوگوں کی عزت نفس کے ساتھ کھیلتے ہیں, جو لوگ لوگوں کو اپنے گھناؤنے آئیڈیاز میں کامیاب کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. آج خدا کی لاٹھی بے آواز ہے, اور آج وہ سب لوگ قانون کے شکنجے میں آ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ہو اس کے خلاف بلا خوف و امتیاز کارروائی ہونی چاہیے. جس نے بھی 9 مئی کے اندھوناک واقعات میں ڈائریکٹلی انوالو ہوا ہے یا انڈائریکٹلی انوالو ہوا ہے, چاہے وہ وہاں سرزمین پہ موجود ہو کر دہشت گردی کر رہا ہے یا لوگوں کو کال کر رہا ہے کہ جی ایچ کیو پہنچو, فلانی جگہ پہنچو, جناح ہاؤس پہنچو, بسیں جلاؤ, گاڑیاں جلاؤ, ریڈیو پاکستان جلاؤ, ایمبولینس سے جلاؤ, بسیں جلاؤ, جو بھی چیزیں کروا رہے تھے, یا وہ لوگ یا ان کے پیچھے جو ان کو پیٹرنائز کر رہے تھے, جو لوگ لوگوں کو یہ آئیڈیا دے رہے تھے کہ جی ایچ کیو چلو, اور جو لیڈران پھر روڈوں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہاں ہماری منزل اب جی ایچ کیو ہے, یا وہ لوگ جو معصوم لوگوں کی ایمبولینسوں کو آگ لگا رہے تھے, وہ اکیلے نہیں تھے, ان کے پیچھے سہولت کار تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ان سہولت کاروں کے منہ سے پردہ اٹھ رہا ہے کہ اپنے ذاتی لالچ میں, اپنے ذاتی مقاصد کے لیے آپ اپنے ہی ملک کے, اپنے ہی اداروں کو, اپنے ہی ملک کے اپنی سیاسی پارٹیوں کو, اپنے ہی ملک کے اپنے ہی لوگوں کو آپ نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہوتے ہو. چاہے وقتی طور پہ آپ کو کوئی کامیابی ہو جائے, لیکن لانگ ٹرم پہ یہ چیزیں چلتی نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ جس طریقے سے سارے لوگ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور کچھ مزید ایکسپوز ہونے ہیں. یہ سب کے لیے ایک کلیئر پیغام ہے کہ پاکستان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, پاکستان میں جو جمہوری نظام ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے ملک میں جمہوریت عظیم ہے, پارلیمنٹ عظیم ہے, ہمارے ملک کے تمام ادارے بہت عظیم ہیں. ہم سب نے مل کے ان کا دفاع کرنا ہے. اور اگر کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی ادارے کا ریٹائرڈ آفیسر ہو, یا کوئی ریٹائرڈ چیف جسٹس ہو, یا کوئی شخص جو کہ سازشی مشہور ہے, جو کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر بھی سازشیں کر رہا ہے اور ملک میں بیٹھ کر بھی انتشار پھیلا رہا ہے, کوئی بھی شخص موجود ہو, ان سب کو آئین اور قانون کے ذریعے ان کو کٹہرے میں لے کے آیا جائے, ان کے خلاف آئین کی حدود میں رہ کے کارروائیاں کی جائیں, قانون کے حدود میں رہ کے کارروائیاں کی جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسٹرانگ اور اچھا میسج ہے, اور یہ آئندہ کے لیے بھی سبق ہونا چاہیے کہ آپ کے کتنے بھی اختلافات کیوں نہ ہو. میں نے پہلے 10 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ماضی میں زیادتیاں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ تاریخ کی بدترین زیادتیاں ہوئی ہیں. پھانسی کے پھندوں پہ چڑھایا گیا, بموں کے دھماکے کیے گئے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر, گولیاں برسائی گئی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر, کوڑے مارے گئے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر. ماضی میں پیپلز پارٹی کے لیڈران نے 12 سال بغیر کسی
جو ہے وہ جرم ثابت ہونے کے انڈر ٹرائل انہوں نے جیلوں میں گزاری، لیکن کبھی بھی ملک کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، عہدوں کی لالچ میں کبھی ملک کے خلاف سازشیں نہیں کی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 2 حکومتیں، جمہوری حکومتیں، آئینی حکومتیں غیر آئینی طور پر گرائی گئیں، کبھی بھی محترمہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی ادارے کے اوپر حملہ کرو، کسی سپریم کورٹ، کسی ہائی کورٹ یا کسی بھی ادارے کے اوپر آپ حملہ کرو، کبھی زندگی میں نہیں کہا۔ اور یہاں پہ لوگ صرف اقتدار کی لالچ میں آ کے، اور ان کے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، معذرت کے ساتھ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ سب کے سامنے کرسٹل کلیئر ہے جس طریقے سے زمان پاک سے پیٹرول بم کے حملے کیے گئے ہمارے پولیس کے نوجوانوں پر، سب کے سامنے ہے۔ کیا یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پاکستان کے قانون میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی فنڈنگ سیاست میں استعمال نہیں کر سکتا۔ الیکشن آف کمیشن آف پاکستان کے ججمنٹس میں یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اسرائیل اور بھارت پی ٹی آئی سپورٹ کر رہا تھا تاکہ وہ پاکستان میں الیکشن کرے اور اپنی سیاسی جو ہے کارروائیاں تیز کرتا رہے۔ بھارت اور اسرائیل کیوں ان کو سپورٹ کر رہا تھا؟ تو یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا تھا اس ملک کے خلاف، اس ملک کے اداروں کے خلاف، اس ملک میں جمہوری پارٹیوں کے خلاف، اس ملک میں حقیقی جمہوریت کو بلڈوز کرنے کے خلاف ایک گھناؤنی سازش تھی، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آج یا کل اس کو سامنے آنا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مزید بھی اگر گرفتاریاں کوئی آئیں، مزید بھی کوئی سہولت کار جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی 9 مئی کے واقعے میں انوالو پائے گئے یا ان 9 مئی کے ان دہشت گردوں کو ریلیف دلوانے میں پائے گئے، ان سب کو آئین اور قانون کے تحت پاکستان کے قانون کا سامنا کرنا چاہیے۔ یہ تھی جی کامران صاحب۔ شریف صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گرفتاریاں اہم ہیں اور بھی ان سے لنکڈ لوگ ہیں، سہولت کار ہیں، وہ بھی اس میں شامل تھے، تو اور آپ نے سابق چیف جسٹس کا ذکر کیا ثاقب نثار کا، تو کیا آپ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ اگر ثاقب نثار کی بھی کوئی انوالومنٹ ہے تو انہیں بھی قانون کے تحت ان کے خلاف بھی کارروائی ہو اور انہیں ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے؟ میں دیکھ ایک واضح چیز کرتا ہوں، کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو پایا جاتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کوئی بھی شخص، چاہے وہ میں خود کیوں نہ ہوں۔ اگر 9 مئی کے ثانیے میں ملک میں اداروں کے خلاف سازش میں کوئی بھی شخص اگر انوالو پایا جاتا ہے، اگر وہ میں خود بھی ہوں، تو مجھے بھی اسی کٹہرے میں اسی قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، چاہیے یا نہیں چاہیے، چوائس تو دینی نہیں چاہیے۔ تھوڑی کوئی شخص جو وہ ہولی کاؤ ہے، کوئی ایسا شخص جو کہ اپنے اداروں کے خلاف سازش کرے، ان کے اپنے کیا ایجنڈاز تھے۔ اور اگر میں نے ثاقب نثار کی بات کی، میں نے کہا کہ مجھ تک اطلاعات آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے خود دیکھا ہے، مجھ تک اطلاعات آ رہی ہیں، میں بھی اطلاعات کا وزیر رہا ہوں، تو تھوڑا بہت مجھے بھی اطلاع جتنی آپ صحافیوں کی بھی آتی ہے، مجھے بھی کہیں نہ کہیں سے تو آتی ہوں گی، تو مجھ تک اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید اس شخص نے بھی کہیں نہ کہیں پہ اس کی پیٹرنائزیشن شامل تھی، یا وہ خود شخص جو ہے وہ اس طرح کے کسی چیز میں اگر انوالو ہے، میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ نہ انوالو ہو کیونکہ وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، یا ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے بہت بڑے ظلم کیے ہیں تاریخ میں، اس نے قانون کو اور آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں، اس نے اپنا الگ جنگل کا قانون بنایا ہوا تھا ایز اے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، کہ یہاں پہ کوئی شخص، وہ پی ٹی آئی کا ایک ایم پی اے، سڑک پہ چلے ہوئے کسی بندے کو تھپڑے مار رہا ہے، مکے مار رہا ہے، گھوسے مار رہا ہے، اس کو بولتا ہے تو 5 لاکھ روپے ڈیم فنڈ میں دے دے اور تو جو ہے آزاد۔ میں بتا پاکستان کے کون سے آئین قانون میں یہ لکھا ہوا ہے؟ مجھے ایک آئین قانون کی کتاب سارے صحافی لے کے آئے کہ جی ہاں یہ آئین کہتا ہے کہ کسی کو تھپڑ مارو 5 لاکھ روپے کا کیس ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ کے میں جو ہے وہ کیس چل رہا ہے۔ تو اس شخص نے جنگل کا قانون، اس نے اپنا قانون بنایا ہوا تھا، اس شخص نے جو اس کا کام تھا وہ کیا نہیں، باقی ڈیم فنڈ کے نام پر جو ہے اس نے وہ تاریخی جو اس نے حرکتیں کی ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو بھی شخص اگر وہ انوالو ہے، میں یہ نہیں مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس کو کل گرفتار کرو یا پرسوں گرفتار کرو، اگر وہ شخص انوالوڈ ہے، اگر اس کے تانے بانے ملتے ہیں، اگر وہ ان طرح کی سازشوں میں انوالو رہا ہے، تو کوئی بھی شخص ہو اس ملک کا، اس کو گرفتار ہونا چاہیے جس نے 9 مئی جیسے اندوناک واقعے کیے۔ اور اگر دیکھیں، اور کسی کو ایکسیپشن نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص اگر تھوڑا پاورفل ہے تو اس کو چھوڑ دو، ایک شخص جو ہے وہ پاورفل نہیں ہے تو اس کو رگڑ دو، نہیں۔ آپ نے قانون کی بالادستی، تو ہمیشہ ہم پیپلز پارٹی بات کرتے ہیں، قانون کی بالادستی یہ ہے کہ جو شخص انوالو ہوا ہے
اور اگر اس کی انوالومنٹ ہے, اگر اس کے خلاف شواہد ہیں, اگر اس کے خلاف ایویڈنس آتے ہیں, اگر اس کے خلاف لوگ جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں, تو دین ہی شوڈ بی اکاؤنٹیبل ان فرنٹ آف لا آف پاکستان. جی جمال صاحب. ایک ریلوے لائن بچھانے کی بات کی ہے, جی اس پہ آپ نے ذکر نہیں کیا. چھوڑ سے اسلام پور سے چھوڑ تک زمین دینے کا فیصلہ کیا 105 کلومیٹر. یہ کیا نئی ریلوے لائن ہے؟ جی, ہم انرجی پروجیکٹس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, پروڈکٹ کرنے کے لیے ہم جتنے بھی کہیں پہ جہاں پہ ریلوے لائن کی ضرورت پڑی ہے ریلوے لائن دے رہے ہیں, جہاں پہ زمینوں کی ضرورت پڑ رہی ہے زمینیں دے رہے ہیں. سندھ حکومت کی کوشش ہے, اور ابھی بھی میں بتاؤں کہ پاکستان میں سندھ حکومت واحد ہے جس نے اس ملک میں انرجی کرائسس کا سولوشن نہ صرف ڈھونڈا ہے لیکن اس کو عمل کر کے دکھا دیا ہے. جی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران جیسے ہی کابینہ اجلاس سے اٹھ کے آئے تو آپ نے کہا سہولت کاروں کا ذکر کیا. ہم یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا سندھ کابینہ میں جو یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کے سہولت کاروں کے بارے میں کوئی ذکر ہوا؟ کیا سندھ کابینہ نے ان کی مذمت کی, ایسے لوگوں کی؟ سندھ کابینہ کا کیا موقف تھا بتائیے. دیکھیے 9 مئی پہ تو سندھ اسمبلی ریزولوشن پاس کر چکی ہے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے, اور دنیا کا ہر شخص, دیکھیں بات سنیں, لوگ ہمارے پاس پتہ کیا ہے کہ ہمارے پاس سافٹ کارنر بہت جلدی آ جاتا ہے, اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ یار بیچارے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بیچارے کے ساتھ. کیپٹل ہلز کا واقعہ سنا تھا نا آپ نے امریکہ میں؟ کیپٹل ہل کے واقعے میں لوگوں کو 15 سال قیدیں ہوئی ہیں. ابھی جو برطانیہ میں واقعات ہوئے 3-4 دن میں عدالتیں لگا کے سزائیں دی گئی ہیں. تو آپ نے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں پاپولر ہوں, آپ کا بہت اچھا قیمتی سوال ہے, یہ نہیں ہو سکتا اگر میں پاپولر ہوں تو مجھے مجھے 100 خون معاف ہیں کیونکہ میں پاپولر ہوں. میں پاپولر ہوں تو میری مرضی ہے کہ میں بولوں گا جی آج میں پارلیمنٹ پہ حملہ کروں گا, میں پاپولر میں بولوں گا جی میں ریڈیو پاکستان پہ حملہ کروں گا, میں پاپولر ہوں میں کہوں گا کہ میں پولیس والوں کے سر پھوڑوں گا, میں پاپولر ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں پولیس والوں پہ پیٹرول بموں سے حملے کروں گا, جس کو وہ مانتے بھی ہیں, یہ بھی نہیں ڈینائی کرتے ہیں. اور زمان پارک میں پی ٹی آئی کے لیڈر کے گھر کے اندر سے پیٹرول بم جو پھینکے گئے پولیس پر, خدا نہ خاصا شہادتیں ہو سکتی تھیں. اگر میں پاپولر ہوں تو میں آئین بھی توڑوں گا, میں پاپولر ہوں تو میں قانون بھی توڑوں گا. اگر میں پاپولر ہوں تو میں بسوں کو بھی آگ لگاؤں, ایمبولینسوں کو بھی آگ لگاؤں, لوگوں کو دھمکیاں بھی دوں, اداروں کے خلاف سازشیں بھی کروں. میں پاپولر ہوں میں اسرائیل سے فنڈنگ بھی لوں, میں پاپولر ہوں میں بھارت سے فنڈنگ بھی لوں, میں پاپولر ہوں میں پاکستان کے سارے آئین قانون کی دھجیاں اڑا دوں. میں پاپولر ہوں تو میرے خلاف KP BRT میں مجھے اسٹے بھی مل جائے گا. میں پاپولر ہوں تو مجھ پہ گھڑی چوری کے الزامات بھی مجھے معاف کر دی جائیں. میں پاپولر ہوں تو مجھے جو ہے میرے جو ہے ملم جبا کے کیسز مجھ پہ معاف کر دیے جائیں. اگر میں پاپولر ہوں ملک میں تو میں سارے اپنے گناہ سارے دھو دوں. میں چاہے پنجاب کی حکومت جس طرح چلا رہا تھا, جس طریقے سے خاتون جو ہے وہ فرنٹ لیڈی بن کے اربوں روپے یہاں سے لے کر چلی گئی کیونکہ میں پاپولر ہوں, اس کو کچھ نہیں, وہ بیچاری تھی, وہ بعد میں انٹرویو کے بیچارے. پھر میں پاپولر ہوں, میں پھر خود کہتا ہوں کہ میرے پاس اکثریت نہیں تھی, میں کسی صاحب کی حمایت لیتا تھا کہ جی مجھے اسمبلی سے بل پاس کروا کے دے, مجھے چیزیں کرتے, ساری چیزیں غیر آئینی ہیں. اگر یہ نہیں ہے کہ میں پاپولر ہوں تو مجھے سارے خون معاف, تو پاپولر تو ایک اور ملک میں بھی تھا, تو اس پارٹی کے لوگ کیپٹل ہل میں کس طرح 15 سال کی سزائیں کھا گئے. تو پاپولر ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ آئین اور قانون سے بالا ہو. اگر مجھے عوام کی سب سے بڑی سپورٹ بھی موجود ہے, میں نے کہا کہ میرے حلقے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میرے حلقے میں آج میں چیلنج کرتا ہوں PTI کی لیڈرشپ, کوئی بھی پاکستان میں بندہ آ کے مجھ سے الیکشن لڑ کے دکھا دے کیوں وہاں میں پاپولر ہوں. تو اس کا مطلب پاپولر نہیں تو میں وہاں پہ جنگل کا قانون استعمال کر لوں, میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگانا شروع کر دوں کیونکہ میں پاپولر ہوں. یہ کانسیپٹ جو ہے نا کہ یار وہ پاپولر اس سے زیادتی ہو رہی ہے, نو. اگر زیادتی یہ یاد ہو کہ تو قانون ملک میں ہے ہی نہیں. پھر مجھے کل کو کوئی گرفتار کرنا ہے تو میں اس پہ گولیاں چلاؤں, میں اس پہ بم پھینکوں, میں اس پہ پیٹرول بم پھینکوں, مجھ پہ جائز ہے کیونکہ میں پاپولر ہوں. یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. کراچی میں وزیر اطلاعات سے شرجیل ناممن کی نیوز کانفرنس, انہوں نے کہا کہ شاید کوئی گروپ عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.